بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوات کے ایک علاقے خوض و خیل کے ایک مدرسے کے اندر ایک بدترین تشدد کا شکار بچہ جو کہ اب شہید ہو کر رحمت باحق واصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے پر خصوصی رحمتیں فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس صفاق قاری کو، جس کو قاری بولنا بھی قاریوں کی توہین ہے، اس بدترین قاتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے۔ اصل میں اس طرح کے لوگ کبھی کبھار فرشتوں کے روپ میں شیاطین بھی گھس جاتے ہیں، اور پھر یہ تو ایسا بندہ تھا کوئی کہ میں تو بولتا ہوں کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ان کو چوک پر پھانسی دی جاتی اور ان پر وہی بدترین تشدد کیا جاتا کہ جس طرح انہوں نے بچوں پر تشدد کیا۔ نہ تو سارے کے سارے مدارس اس طرح کے ہیں اور نہ تو سارے کے سارے قاری اس طرح کے ہیں۔ پھر اسی طرح کا ایک واقعہ اس سے پہلے ایک اور بھی رپورٹ ہو چکا ہے، جو تھمبنیل کے اوپر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، کہ ایک بچے کے والدین نے ایک قاری کو ابھی تھوڑے ہی دنوں پہلے کچھ بچوں کو اس نے سزا دے دی تھی، بچے کو یا کوئی چماٹ وغیرہ لگایا تھا، تو اس پر انہوں نے چھریوں سے مار مار کے قتل کر دیا۔ پتہ نہیں یہ قوم ہماری کس طرف جا رہی ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا، بڑا تاریک نظر آ رہا ہے۔ قرآن کے نام پر کبھی فحاشی کے واقعات پیش آتے ہیں، کبھی اس طرح بدترین تشدد کے واقعات پیش آتے ہیں، دن بدن اس کے اندر روز افزوں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو جس مدرسے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور انتہائی لائق شرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسے لوگوں کو انشاءاللہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ دنیا کے اندر تو ان لوگوں سے اتنا کیا بدلہ لے سکتا ہے آدمی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھا ہوا ہے۔ اصل میں دونوں طرف سے افراط اور تفریط ہے، ایک طرف سے والدین کی طرف سے بھی بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، جیسا کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ چھریوں سے مار کے قتل کرنے کا، اور کبھی قاریوں کی طرف سے اس طرح کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے جو بڑے ہیں اور جو وفاق کے سربراہان ہیں، ان کو بیٹھ کے اس پہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت مدرسوں سے متنفر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز چھٹی نہیں ہے، لیکن میں تو یار یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ مطلب اتنی بدترین تشدد کس طرح ایک دل گوارا کرتا ہے، اور کس طرح وہ قاری کا دل نے گوارا کیا کہ وہ اتنا بدترین تھا۔ وہ قاری تو تھا ہی نہیں، وہ تو ایک صفاق قسم کا شیطان تھا۔ اور پھر ایسے لوگ جو کہ پہلے ہی مدارس کے خلاف ہیں، ان کے ہاتھ ایک لگ جاتا ہے اور پھر وہ ایک پروپیگنڈا مشین بن جاتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے تمام مدرسوں کو بدنام کرنے کی ایک مہم چل جاتی ہے۔ نہ تو سارے کے سارے بھائی مدرسے اس طرح کے ہیں، نہ تو سارے کے سارے قاری اس طرح کے ہیں۔ ہمارا خود تدریس قرآن سے وابستگی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تدریس قرآن یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ زمانہ آ گیا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنے اساتذہ سے ڈرتے تھے، اور اب یہ زمانہ ہے کہ ہم جن مدرسوں کے اندر پڑھا چکے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، وہاں پہ ہم بچوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر کسی نے جھوٹی شکایت بھی لگا دی نا تو یار ابھی بستر گول ہو جائے گا یہاں سے۔ لیکن جن مدرسوں کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو سیل کر دینا چاہیے، بدترین ان کو سزائیں دینا چاہیے۔ وہاں کے معتمم، وہاں کا جو ناظم، جو کچھ بھی ہے، جو بھی وہاں کا سیٹ اپ ہے، ان سب سے پوچھ تاچھ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وفاق المدارس والوں کو بھی اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ یہ ہزاروں مدرسے یہ لوگ رجسٹرڈ تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ سنبھالتے نہیں ہیں صحیح سے۔ ایک انٹیلیجنس کی ٹیم ہو جو جائے مدرسوں کے اندر، ماحول کو دیکھے اور وقتاً فوقتاً وہاں کی جانچ پڑتال کرے، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آتا وفاق المدارس کی طرف سے، یا جس بھی مسلک کا وہ مدرسہ تھا، مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو ہر مسلک کا ایک وفاق تو بنا ہوا ہی ہے، تو وہاں کے لوگوں کو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ سربراہان کی یہ ذمہ داری ہے، جیسے ایک ٹیم بنا دی جائے اور ٹیم بنا کر وزٹ کیے جائیں مدرسوں کے اندر، مہینہ وار، ہفتہ وار، جیسے بھی ان کو سہولت ہو، تاکہ جو ہے نا وہاں کے مدرسے کے معتمم، ناظرین، سب کے اوپر ایک پریشر رہے، ایک کارگزاری جمع کی جائے، ایک رپورٹ بنائی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ایسے بدترین لوگوں کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنائے، کیونکہ میرا خود اسی فیلڈ سے وابستگی ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو بچوں کو پڑھاتے ہیں بہت پیار محبت کے ساتھ، کبھی ہم سے بھی کوئی نہ کوئی مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، پورا دن پڑھانا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے لیے بھی پناہ مانگتے ہیں، اور امت کے اور پاکستان کے بچوں کے لیے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو ہے نا وہ ان کو محفوظ فرمائے ایسے بدترین لوگوں سے۔ آخر میں مولانا رومی کے ایک شعر کے اوپر میں ختم کرتا ہوں کہ کار شیطان می کلی نامش ولی گر ولی ای ہس لعنت بر ولی، کہ شیاطین کے کام کر رہے ہو، نام اپنا ولی رکھا ہوا ہے، قرآن کا حافظ قاری رکھا ہوا ہے، اگر اسی کا نام ولایت ہے تو پھر اللہ کی لعنت ہو ایسی ولایت۔